الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دین جو اترنا تھا اتر چکا، اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیت کا بھی نزول ہوا جو مشہور آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، جس میں تکمیل دین، اتمام نعمت اور اسلام کو ایز اے دین مان کر اللہ کی رضامندی کا اعلان ہو چکا۔ الیوم، آج کون سا آج؟ یہ جس میں آج اور میں اور آپ یہاں کیمپس میں نہیں، معلوم ہے الیوم سے مراد کیا ہے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے اس دن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور اسلام کو دین مان کر میں راضی ہو گیا۔ تین باتیں اس آیت میں ہیں جو قابل غور ہیں۔ نمبر 1 تکمیل۔ کیا مطلب تکمیل؟ اکملتو، میں نے مکمل کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اکملتو لکم دینکم، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو پہلے ہم نے سنا القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو دین اسلام ہے۔ اس اسلام کو اللہ نے مکمل پہنچا دیا، مکمل اتار دیا، نازل کر دیا۔ اور مکمل کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹ انگلش میں، مراٹھی تو آتی نہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں مراٹھی میں، بہرحال پورچا ہو گیا، جو بھی بولتے ہوں گے، پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ کیا مطلب کمپلیٹ؟ کمپلیٹ کا مطلب، تکمیل کا مطلب کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ جو چیز دین کے نام پر اتارنی تھی اللہ عز و جل نے اس کو نازل کر دیا۔ جو اللہ نے چاہا، جس میں نمازیں ہیں، فجر کی 2، عشاء کی 4، رمضان کے روزے ہیں، احکام الہیہ ہیں، عقیقہ ہے، وہ ہے، تجارت ہے، بیع و شراء ہے، مردوں کے لیے کیا احکام ہے، خواتین کے لیے کیا ہے، بادشاہ کے لیے کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے، ذمہ داریاں وغیرہ، احکام پورے قرآن میں اتار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا۔ اور نعمت، دین بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، نعمتیں بہت ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمتوں کا شمار ناممکن ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان میں ایک بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے اس نعمت کو پوری کر دیا۔ وَرَضِيتُ، اس پر غور کیجئے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں اسلام سے، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا۔ یہ کون سا اسلام؟ وہ جو اللہ نے نازل کیا، اس اسلام کو ایز اے دین مان کر اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے۔ رضیت لکم الاسلام، اس وقت جو اسلام تھا، جو اسلام اترا، جو قرآن میں موجود ہے، جو قرآن میں اسلام موجود ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ چلیے بھئی ایک بات، اب کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ فرما دی، پہنچا دیا؟ جی ہاں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی آپ کو۔ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو پڑھ کر سنائیں، اس کی تفسیر بیان فرمائیں، اس کی وضاحت کریں۔ تو حدیثوں میں ہمیں اسلام ملتا ہے، قرآن میں اسلام، حدیث میں اسلام۔ وہ مصدر اول یا مصدر ثانی، وہ پہلا سورس اسلام کا، یہ دوسرا سورس۔ قرآن اللہ کی کتاب، وحی من اللہ نے اتارا، اس میں دین ہے، اس میں اسلام ہے، اس میں احکام ہے، اور اس کی تفسیر حدیث ہے، سنت رسول ہے، جس میں جو ہے ہمیں دین ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کے لیے جو چیز اتاری گئی ہے، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کیجئے، بیان، ایکسپلینیشن، وضاحت کریں، بتائیں، جو چیز لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اس کا بیان حدیث ہے، قرآن کا بیان حدیث ہے، قرآن کا حدیث بولے، سنت بولے، سنت حدیث کے معنی میں، سنت قرآن کی تفسیر ہے، حدیث قرآن کا بیان ہے۔ قرآن میں اسلام ہے، حدیثوں میں اسلام ہے۔ صرف قرآن سے ہم اسلام نہیں سمجھ سکتے بھائی، قرآن چھوڑ کر حدیث کو لیں، اسلام نہیں سمجھ میں آئے گا۔
قرآن بھی حدیث بھی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو۔ اب اس کی وضاحت کہاں ہے؟ کب پڑھنا، کیسے قائم کرنا نماز، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کروں، نماز قائم کریں۔ کیا مطلب اقامت الصلاۃ؟ کتنی مرتبہ پڑھنا، کب پڑھنا، کس وقت پڑھنا، تفاصیل کہاں موجود ہیں؟ حدیثوں میں موجود۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، کتنی نکالیں، کیسی نکالیں، تمام تفاصیل، وضاحتیں، تفسیر حدیثوں میں ہے۔ معلوم ہوا دین اسلام مکمل اتار دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا۔ کہاں پہنچا دیا؟ امت تک پہنچا دیا۔ قرآن میں اسلام، حدیث میں